سے بات چیت کر رہی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ایک شاکنگ واقعہ ہے، اور اس کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے اس افسوسناک واقعے کا اظہار کروں۔ ارشد شریف صاحب کی جو وفات ہے وہ کینیا میں ہوئی۔ ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ نیروبی سے 1 گھنٹہ دور ایک جگہ پر وہ ٹریول کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خرم احمد نامی شخص موجود تھا، اور جو ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی وہ لوکل کینین ڈرائیور تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ اور ابھی اس وقت جو انیشل رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ تو میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کر لی گئی ہے کہ ان کو روکا گیا، کوئی روڈ بلاکر تھا، لیکن یہ تمام تفصیلات میرے خیال میں جب تک کینین حکومت کی طرف سے آفیشلی جو انیشل انویسٹیگیشن ہے اس کا آنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر جو ہماری وہاں ایمبیسڈر ہیں سیدہ ثقلین صاحبہ، وہ اس وقت جہاں ارشد شریف صاحب موجود ہیں ادھر مورچری کے اندر ان کی شناخت باڈی کی کر لی گئی ہے، اور وہاں کے جو گورنر ہیں نیروبی کے ان کا بھی انوائے، پولیس اور تمام سینئر اہلکار جو ہیں وہ اس وقت مورچری میں ایمبیسڈر کے ساتھ موجود ہیں۔ جو انیشل ان کا ایک طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا اور فرسٹ رپورٹ کا، وہ آتے ہی کینین حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرے گی، اور وزیر اعظم نے وزارت داخلہ اور فارن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پروسیجرل ایڈمنسٹریٹو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے، اور اس کی انویسٹیگیشن اینڈ ٹو اینڈ پوری انویسٹیگیشن وزارت داخلہ کو اس میں جو وہاں کینیا میں نیروبی کے اندر جو پولیس ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فارن آفس کو جو ان کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے فیسیلیٹیشن سے لے کر ان کی جو وہاں سے ڈسپیچ ہے اس کو مکمل طور پر جلد سے جلد، کیونکہ یہ بڑا ہی اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے افسوسناک ایک شاکنگ واقعے کے بعد ظاہر ہے ایک شوق میں ہے فیملی میں۔ ابھی ان کی والدہ سے بھی ملی، ابھی وزیر اعظم نے بھی ان کی والدہ سے بات کی ہے اور اس بات کو کمپلیٹلی انشور کرنے کی بات کی ہے کہ وہ خود اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور جلد سے جلد ان کی باڈی جو ہے اس کو جو سارے ایڈمنسٹریٹو پروسیجرل ورک کو کمپلیٹ کر کے تو بھیجنے کا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جب تک آفیشیل کینین گورنمنٹ کا سٹانس نہیں آتا، ابھی پولیس کی ایک سٹیٹمنٹ وہاں کینین میڈیا پہ آئی ہے، تو پلیز اس میں یہ سیاست سے بالا تر چیز ہے۔ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک جرنلسٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر پالیٹکس کرنا میں سمجھ۔ اسلام آباد میں اس وقت مرحوم صحافی ارشد شریف کے گھر کے باہر مریم اورنگزیب میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، ان کے انتقال پر تمام انفارمیشن جمع کی جا رہی ہے، کینیا سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پلیز اس کو احتیاط برتی جائے، اور جس طرح کوئی بھی تفصیلات سامنے آتی ہیں میں خود بھی آگاہ کرتی رہوں گی۔ وزارت داخلہ بھی اس کے اوپر کمپلیٹلی وزیر اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ہدایت جاری کی ہے۔ ابھی وزیر اعظم نے ان کی والدہ سے بات بھی کی ہے اور ان کو بھی انشور کرایا ہے کہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور انویسٹیگیشن کو حتمی شکل تک پاکستان خود مانیٹر کرے گا، اور جب تک مکمل تفصیلات نہیں آ جاتی دونوں ڈپارٹمنٹس فارن آفس اور وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی میں نے بتایا کہ یہ شکل تک پاکستان خود مانیٹر کرے گا، اور جب تک مکمل تفصیلات نہیں آ جاتی دونوں ڈپارٹمنٹس فارن آفس اور وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جی میں نے بتایا کہ یہ پولیس کیس ہے، تو جس طرح ہی وہاں ابھی ہماری آفیسر ہمیں گھنٹے تک جو وہاں کی پولیس نے اور جو انویسٹیگیشن کا عمل پہلا ختم ہوگا تو وہ ہمیں بتائیں گی، اور میں آپ سب کو میڈیا کو بھی بتاؤں گی۔ اہل خانہ کا ساتھ بھی میرا رابطہ ہے، میں نے صبح بھی ان کی والدہ سے بات کی تھی، انشاءاللہ تمام تفصیلات سے آگاہ کرتی ہوں۔ میڈم یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ارشد شریف کو کچھ دھمکیاں پاکستان میں مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ باہر گئے، کیا ان کی بھی تحقیقات کے لیے کچھ کام کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ رپورٹ کرنا دھمکیاں یا کچھ بھی وہ تو ظاہر ہے ایک عمل ہے، اس کو ضرور رپورٹ کرنا چاہیے،
اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ہمیشہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہوا ہے، واقعہ کیا تھا، اس کی اصل جزیات آنے تک میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی. میم کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں وہاں ایمبیسڈر جی میں یہ بھی بتا دوں، آپ نے بات اچھی کی کہ ابھی ہماری جو سیدہ ثقلین صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے ایک وکیل کو بھی وہاں مدعو کیا ہوا ہے. وہ ان کے ساتھ ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے وہاں ایک وکیل بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تمام چیزیں انیشل انویسٹیگیشن جو بیانات میں اس کو نوٹس بھی کر رہے ہیں. مریم جو کہ موجود ہیں اس وقت مرحوم صحافی ارشد شریف کے گھر کے باہر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. ان کے انتقال پر تمام انفارمیشن جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہے. کینیا سے مسلسل رابطے میں ہیں. ڈیڈ باڈی کی شناخت کر لی گئی ہے. پاکستانی سفیر سیدہ ثقلین معاملے کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. وہاں کا میت کے حساب سے جو بھی پروسیجر ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا جائے گا. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا. شوکت صاحب، آپ تک کیا اب تک تفصیلات پہنچی ہیں؟ ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے. طارق صاحب، آپ تک کیا ڈیٹیلز پہنچ رہی ہیں؟ دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے وزٹ بھی کیا ہے